السلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، بات چل رہی تھی سحور پر، یعنی اسلام نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی کہ انسان رمضان کے مہینے میں بھی رات بھر اس کے لیے وہ ساری چیزیں اللہ نے حلال قرار دے دیا جو چیزیں روزے کی وجہ سے، جو حلال چیزیں روزے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی تھی، کھانا پینا اور دوسری چیزیں۔ یہاں سحور کے متعلق یا سحر کے متعلق دو تین چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ سب سے پہلے تو نیت ہونی چاہیے، روزے کی نیت سے انسان سحر کر کے کھانا پینا بند کر دے۔ نیت کا مطلب کیا ہے؟ تمام فقہا اور اہل علم کہتے ہیں النیہ محلہ القلب، نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے، انسان کے دل سے، محلہ القلب، دل کا ارادہ، اور یہ فیصلہ کر لینا کہ ہاں کل ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ یہ اگر اذان فجر یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جب تک آدمی روزہ کی نیت اور ارادہ قصد نہیں کرے گا، اس کا فرضی روزہ نہیں ہوگا، نفلی ہو جائے گا۔ فرض روزے کے لیے شرط ہے انسان رات میں نیت ہو، اس کی ارادہ ہو، آپ سوچ لیں، نیت کر لیں کہ کل ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اب یہاں ایک دوسری چیز ہے کہ نیت کا مطلب میں نے کہا قصد اور ارادہ کر لینا ہے۔ اب اگر کسی انسان نے آپ کو کل کچھ میڈیکل کا کچھ ایسے علاج معالجہ کی روزہ نہیں رکھنا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا یا حالات کچھ منع کر دیا، اور آپ دن میں رات کو فجر سے پہلے آپ نے نیت نہیں کی، ارادہ نہیں کیا، پوری رات آپ کہتے کل ہم کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اتفاقاً صبح آپ کچھ کھائے پیے نہیں، فجر کے بعد ٹیلی فون آ گیا، یا کہ جو آپ اپائنٹمنٹ کیا تھا آپ نے ڈاکٹر سے، اس نے کہا بھائی آج نہیں کل۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ چلو ابھی تو ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں، ابھی تو میں نے کچھ نہیں کھایا، کل رات تو کھایا تھا، ابھی کچھ نہیں کھایا، تو کیا خیال ہے روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ یہ ہے نیت کا مطلب۔ کیوں؟ آپ نیت کر رہے ہیں فجر کے بعد 8 بجے کر رہے ہیں، اور سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مثال کہ آج کل فجر کی اذان کتنے بجے ہے؟ 5:40 پر، اور آپ 6:40 پر نیت کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ آپ کا روزہ والا دن ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ آپ ارادہ رکھے تھے سفر کرنے کا، فلائٹ بک ہے، نہیں بھائی سفر میں روزہ نہیں رکھیں گے، چلے گئے بغیر کچھ کھائے پیے، چلو بھائی ٹکٹ پلین میں ناشتہ، کیوں؟ بیوی روزے سے ہے، ماں روزے سے ہے، بہن روزے سے ہے، نوکرانی روزے سے ہے، تو آپ کو ناشتہ تو نہیں ملا، سیدھے چلے گئے ایئرپورٹ پر، پتہ چلا ہے پلین کینسل ہو گیا ہے، یا کوئی اور وجہ آپ نے سفر کینسل کر دیا، اب آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے روزے کی نیت کا جو وقت تھا اس وقت میں نہیں کیا۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس شخص نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کیا، اب وہ بعد میں روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟
روزے کی ابتدا ہوتی ہے اذان، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے روزے کا ٹائم شروع ہوا، فجر کا وقت شروع ہوا، روزے کا وقت، کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا۔ اب آپ کا روزہ جیسے بھی 4 بج کے مثلاً کہ 5 بج کے مثلاً 45 منٹ پر اذان ہے، آپ کا روزہ 5 بج کے سمجھے 40 منٹ شروع ہو گیا۔ اب آپ کا فجر کے بعد اب آپ نیت کریں گے تو گویا کہ جو روزہ ثم اتم الصیام الی اللیل، روزہ شروع ہوتا ہے فجر کے پہلے سے اور ختم ہوتا ہے غروب شمس پر۔ آپ نے جو روزے کا وقت تھا اس وقت سے آپ نے روزے کی نیت نہیں کی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکل گیا۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2، روزے کا مطلب صرف دل سے ارادہ کر لینا، ارادہ ہے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان لگتے ہی آپ نے ارادہ کر لیا کہ پورا رمضان روزہ رکھنا ہے، 1 دن بھی نہیں افطار کرنا ہے، کر لیا۔ صبح رات کو تراویح کی نماز پڑھی، گئے کھانا کھائے، آپ ٹائم فکس کر لیتے الارم کا، کیوں؟ ہمیں روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ بیوی کو اٹھا دیا، جلدی اٹھو، سحر تیار کرو، تیار کر رہی، آپ کی نیند لگی، سو گئے۔ اب آیا آپ کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ روزہ ہو جائے گا، کیوں؟ آپ نے روزے کی نیت کر لی، آپ نے روزے کی نیت کر لی تھی، یہی نیت ہی کافی ہے۔ نمبر 3، ہمارے ہاں نیت جیسے نماز کی نیت ہے، اب روزے کی بھی نیت رکھی گئی، نویت للصوم یوم، کل کا روزہ رکھنے کی میں نیت کر۔ اللہ کے بندو، یہ پاگلوں کا کام ہے، زبان سے روزے کی کوئی نیت کسی بھی امام فقہ میں نہیں ہے، یہ ہم نے بنا رکھا اپنی طرف سے۔ اگر نہیں ایسے نہیں پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ یہ زبان سے پڑھنے والی نیت جو روزے کی ہے اس کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ وہی آپ کا ارادہ اور نیت جو ہے، آپ ٹائم سیٹ کر رہے ہیں، شہر کا انتظام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ بیوی بھی سو گئی، ماں بھی سو گئی، اور آپ بھی سو گئے، اور اتفاقاً نیند کھلی اذان فجر کے بعد۔ اب آپ کا روزہ ہو کہ نہیں ہوگا؟ شہر نہیں کیا، نیت بھی نہیں پڑھے، نیت پڑھنے وقت تو آپ سو رہے تھے، نیت نہیں پڑھا، نہ کھایا، لیکن آپ کا روزہ ہو جائے، کیوں؟ عشاء کے بعد ہی سے آپ نے نیت کر رکھی تھی کل ہمیں روزہ رکھنا ہے، تو نیت کا مطلب ہے ارادہ، یہی کافی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من لم یبیت الصیام قبل الفجر، جو انسان فجر کے پہلے تک نیت نہ کر لے اس کا روزہ نہیں ہوگا، اسی لیے نیت کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ ہے شہر کے وقت کر لیا، اور آپ نے شہری کرنے کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے، کیسے کیسے حالات آئے، اس کے اللہ نے بہت ہی برکت رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے دوستوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں، اور رات بھر ماشاءاللہ رات گزارنے کے لیے خیمے بھی لگ جاتے ہیں، وہاں ٹی وی بھی رکھ لیا جاتا ہے، اور سب مسرحیہ پورا رات بھر وہاں۔ یہ سب میرے بھائی فضول ٹائم کرنا ہے، روزہ خراب کرنا ہے۔ آپ اگر روزے کی نیت کر لیے ہیں، ارادہ ہے، سحر کوشش کریں آخری وقت میں کرنے کی۔ سحر تو پورے یعنی گھنٹے دیر جب بھی آپ کریں گے ہو جائے گی، لیکن جتنا آپ تاخیر کر کے کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ بالکل آخر وقت میں اذان سے ٹائم ختم ہونے کے 5 منٹ پہلے آپ بند کر دیں، 10 منٹ پہلے بند کر دیں، لیکن اللہ نہ کرے کبھی آپ اگر یہاں الحمدللہ کا فضل و کرم بالکل اول وقت سحر نماز ہوتی ہے، اگر آپ سحر کر لیے
فارغ ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ دوا کھانی رہ گئی ہو، یا چائے پی رہے ہوں، یا کھانا کھا رہے ہوں، ایک دو لقمہ رہ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی رکھی ہے کہ اگر اس کو اذان ہوتے ہوتے بھی آپ کھا لیں گے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ احب السحور، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو سحر کرنے میں جلدی کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، لیکن تاخیر کا مطلب نہیں جہاں وقت بھی چلا جائے، یعنی آخر وقت میں کرتا ہے، پہلے نہیں۔ اور بڑا فائدہ ہے، جتنی دیر میں کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ دن بھر توانائی رہے گی، آپ روزہ رکھیں گے۔ مشکل یہ ہے سنت کے خلاف، کچھ لوگ گھومتے رہتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں، اور رات کو سونے لگتے ہیں تو 12 بجے 1 بجے کہتے چلو کھا کے سو جائیں، کون نیند خراب کرے گا؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا کسلان بیوقوف انسان ہے، سنت کو چھوڑ رہا ہے، سنت کو ترک کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا، ایک شخص سحر بھی تاخیر کرتا ہے اور روزہ جو ہے وہ وقت ہوتے ہی افطار کر دیتا ہے، اور دوسرا ہے ماشاءاللہ وہ سحر بھی بہت اول وقت کر لیتے ہیں، کون پسند ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کو زیادہ پسند ہے، چونکہ نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، سحر کرنے میں تاخیر کرتا ہے اور روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین سحر جو ہے کھجور ہے، اس لیے آپ کھانا کھائیں، جو کچھ چاہیں کھائیں، کوشش کریں سحر میں تھوڑا سا 2 کھجور استعمال کر لیں، خیر و برکت ہوگی، نبی علیہ السلام کے پسند ہے۔ اور اسی سحر کو حلم الی الغداء المبارک، بڑی برکتوں والا کھانا قرار دیا گیا۔ نبی ان فی السحور برکہ، اے لوگو تسحروا، کبھی سحر نہیں چھوڑو، ضرور سحر کھاؤ۔ کیوں؟ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام سحر کر رہے تھے، ایک صحابی چلے جا رہے ہیں، فجر کی نماز تہجد کی نماز پڑھ کے جلدی پہنچ جائیں، گھر میں سحر کریں۔ آنے فرمایا، انہوں نے سلام کیا، حلم الی الغداء، کہاں بھگے، آؤ برکت والا کھانا ہمارے پاس ہے۔ یعنی سحر کی کھانا جو ہے یہ بہت ہی خیر و برکت کا ہے، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، سنت ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، خیر و برکت والا ہے۔ اور کچھ لوگ جو سو جاتے ہیں 12 بجے 1 بجے کھا کر کے، اپنے نیند کا خیال رکھتے ہیں، سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، اللہ رحمت نازل کرتے ہیں، فرشتے رحمت اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں علی المتسحرین، ان لوگوں پر جو سحر کے لیے اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، ایسے لوگوں کو پر اللہ تعالیٰ بھی رحمت کرتا ہے، اور فرشتے دعائیں کرتے رہتے، اس لیے فرشتوں کی دعائیں لینا ہے، لینے کی کوشش کریں، اور سحر میں کوئی لاپرواہی نہ کیا جائے۔ اس کے بعد آتا ہے روزہ افطار۔ روزہ افطار، روزہ افطار کب کیا جائے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا وقت مقرر، ثم اتموا الصیام الی اللیل، سحر کر لو، دن بھر رہو اور روزہ پورا کرو یہاں تک کہ رات شروع ہو جائے۔ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فافطروا، جب سورج غروب ہو جائے، وہ سورج پیلا پڑتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، پیلا ایک ٹکیا جیسے رہ جاتا ہے، جب وہ غائب ہو گیا، ڈوب گیا، روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ اب آج روزہ رکھتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں، ہر آدمی گھڑی دیکھتا ہے یا ہارن بجتا ہے، اس کا انتظار کرتا رہتا ہے، بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال کوشش سے کریں، نبی علیہ السلام کا
فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو سورج اور چاند ستاروں کے دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی روزہ افطار کرتے ہیں، سحر کرتے ہیں، تو ذرا کان لگا کر کے غور سے سنتے رہیں، اور کہیں میدان میں ہے تو دیکھتے بھی رہیں تاکہ فضیلت بھی ہم کو اور آپ کو حاصل ہو جائے، یہ افطار کرنے میں یہ جلدی کی جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عام طور پر روزہ کی افطار کرنے میں کھجور کا استعمال کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب روزہ افطار کرتے تو سب سے پہلے اگر تازہ رطب کھجور ہوتا تو آپ اس کو استعمال کرتے۔ رطب اگر مل جائے، کھجور 3 طرح کا ہوتا ہے، رطب، تمر اور بسر۔ رطب کہتے ہیں بالکل تازہ کو، بسر کہتے ہیں ادفع کا جو ہوتا ہے، پیلا جو پڑ جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سوکھا ہوا۔ نبی علیہ السلام کوشش کرتے تھے کہ اگر مل جائے تو آپ روزہ افطار کریں تو تازہ کھجور پر، رطب پر کریں، اور اگر تازہ کھجور نہیں ملتا تھا تو خشک کھجور استعمال کر لیتے تھے، اور اگر وہ بھی نہ ملتا، یعنی کھجور نہ ملتا، فحسا حسوات من ماء، تو پہلے آپ پانی سے روزہ افطار کرتے تھے۔ سنت ہی ہے کھجور رطب استعمال کریں، رطب نہیں تو تمر استعمال کریں، کھجور عام کھجور، اگر وہ بھی نہیں تو پکوڑا نہ استعمال کریں۔ ہمارا سب سے پہلا ہاتھ کہاں جائے گا؟ پکوڑے یا سموسے پر جائے گا۔ ساری افطار کی برکتیں ہے، لیکن ہمارا زبان کا جو چسکا ہے نا، وہ سنت چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے اطباء کہتے ہیں کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے دن بھر پیاسا تو اس کی جو قوت طاقت ختم ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں سب سے زیادہ کوئی چیز پورے دن کی طاقت کو دوبارہ لوٹا سکتی، کور کر سکتی ہے، تو ابن القیم رحمۃ اللہ اور بہت سارے اطباء کہتے ہیں وہ کھجور ہے۔ کھجور کے علاوہ کسی چیز میں یہ پاور اللہ نے نہیں رکھا ہے، وہ بھی تازہ کھجور مل جائے تب، تازہ نہیں تو خشک۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں سب سے زیادہ جو قوت انسان کے اندر بڑھتی ہے کھجور کھانے سے یا افطار کے وقت جو کورنگ ہوتی ہے، کہتے ہیں سب سے زیادہ آنکھ کی بینائی درست ہوتی ہے۔ بھوک کی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ آسمان کے تارے نظر آ، بھوک سے آنکھوں پر پڑا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ کھجور کی جو مٹھاس ہے اللہ رب العالمین اس میں قوت بینائی کے بڑے کیا کہتے ہیں وٹامن کہتے ہیں قوت و طاقت رکھی، اس لیے کوشش کی جائے کہ کھجور استعمال کریں، کھجور استعمال کریں۔ اسی لیے آپ ذرا غور کریں گے حضرت مریم علیہ السلام کو جہاں جب ولادت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، کوئی نرس نہیں تھی، وہاں کوئی گھر نہیں تھا کہ ہاں ایسے موقع پر ان کی قوت و طاقت کے لیے کوئی اور انجیکشن دیا جائے یا کوئی وٹامن دی جائے۔ رب العالمین نے کھجور پیدا کیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ چشمے کا پانی اور تازہ کھجور، یہ دو چیزیں اللہ نے پیدا کی، لیکن یہ سنت تو چھوٹ گئی۔ مریم بوٹی ضرور یاد ہے، وہ جھوٹوں کی مریم بوٹی جانتے ہیں نا؟ مریم بوٹی جانتے ہیں؟ کبھی لائے کہ نہیں لائے؟ عمرہ کے لیے جائیں تو حد وغیرہ کے دامن میں لے کے بیٹھے تھے، کیا مریم بوٹی مریم بوٹی مریم بوٹی۔ یہ ولادت کے وقت عورت کس کو کھلا دیں گے، ڈلیوری بہت آسانی سے ہو جاتی ہے، مریم نے یہی بوٹی کھائی تھی۔ جھوٹوں کی بھی انتہا ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں رطبا جنیا، میں نے کھجور دیا اور چشمے کا پانی، اور ہم کہتے ہیں مریم بوٹی کھانے سے سارا معاملہ حل ہوا تھا۔ یہ بھی فلعنت اللہ علی الکاذبین، ایک مارکیٹ کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں کوشش کریں، پھر اگر یہ چیز نہ ملے تو کیا ہونا چاہیے؟ پانی۔ پانی بھی کیا مصلحت ہے؟ کہتے ہیں روزے کی برکت سے ساری اندر کی رگیں جو ہے خشک ہو جاتی ہیں۔ ممکن ہے
کوئی اچانک گدا جائے لقمہ تو ممکن ہے کہ رگیں برداشت نہ کر سکے. پانی پینے کے بعد ساری رگیں جو خشک ہیں وہ تر ہو جاتی ہیں. اب اس کے بعد کھانا کھانا چاہیے یا افطاری کرنا چاہیے. تو افطاری کے آداب ہیں اور افطاری میں سب سے محبوب چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام تازہ کھجور، تازہ نہیں تو رطب، اگر رطب نہیں تو پانی، پھر اس کے بعد آپ روزہ افطار کرنا کھانے کی چیزیں کھایا کرتے تھے. اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ روزے کے وقت افطار ان چیزوں کا خیال رکھیں. لیکن ہمارے ہاں اس میں بڑی افراط تفریح ہو جاتی ہے. ایک تو باقاعدہ اذان ہو گئی ہے، نہیں بھائی ابھی 5 منٹ اور کر دو، ہو سکتا ہے کہ حساب والوں سے غلطی ہو گئی ہو. ساری دنیا کو چھٹلا کر کے وہ اب اپنی منطق لگاتے ہیں. یہی دین میں غلو ہے اور قریدہ تعمق ہے. اس کی اجازت اسلام نہیں دیا ہے. اپنی آنکھوں سے آپ الحمدللہ یہ جو اعلان ہوتا ہے، جو ٹائمنگ سیٹ کی جاتی ہے، سمجھتے ہیں کہ مسلم ملکوں میں بھی ہے اور غیر مسلم ملکوں میں بھی ہلال کمیٹی ہوتی ہے جو باقاعدہ چاند دیکھتے ہیں. اگر اطلاع دے دی گئی ہاں اتنے بجے سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہمیں اذان ہوتے افطار کر لینا چاہیے. اور ہمارے برسری میں جھگڑا کیا ہوتا ہے، وہ 5 منٹ وہابی کے مسجد پہلے اذان دیتا ہے. وہابیوں کے روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو گیا، ہم سنیوں کا بھی ٹائم نہیں ہوا ہے. لو اللہ کے رسول ایک بات بتائی، سورج غروب ہو جائے افطار کر لو، اور ہم نے 2 بنایا. 5 منٹ سے وہابیوں کی پہلے روزہ افطار ہوتا ہے اور سنیوں کی 5 منٹ بعد. یہ سب تفرقہ ہے اور لا علمی ہے. ہمیشہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جہاں سائرن بجا اور اعلان ہوا، یہاں توپ دکتا ہے، معلوم ہوا کہ ہاں ہمیں حکومت کی طرف سے، ہلال کمیٹی کی طرف سے اعلان ہو گیا، سورج غروب ہو گیا ہے، اب ہمیں بلا تکلف بغیر کسی تاخیر کے اس کو کھا لینا چاہیے. لیکن ایک چیز اور ہے، وہ بھی یاد رکھیں. افطار کے وقت جو منکرات ہے، کچھ لوگ کھجور لے کے بالکل ایسے بالکل تیار رہتے ہیں، بالکل تیار رہتے ہیں. میرے بھائی کان میں آواز آئی کھلے، جو اللہ نے رمضان کے مہینے میں قبولیت دعا کا وقت رکھا، اس میں ایک افطار کا وقت ہے. وہ وقت دعا میں ذرا مشغول ہیں، ذکر اذکار میں، غیبت و چگلی میں نہیں، اپنا موبائل کھول کے میسج پڑھنے میں نہیں، نیوز دیکھنے میں نہیں. سمجھ گئے نا؟ ہماری ساری توجہ ہو کہ قبولیت دعا کا وقت ہے. ایسے وقت میں ہم دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کی زبان مبارک تھے جو دعا وعدہ کیا ہے افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا، ہم اس کے مستحق بنے اور ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ رغبت دلائی اور آپ کی سنتیں تھی کہ حتی الامکان جیسے سورج غروب ہو آپ افطار کر لیتے تھے اور لوگوں کو افطار کرنے کی تاکید کرتے تھے. اور ہم نے حدیث سنائی کہ اللہ رسول نے فرمایا میری امت اس وقت دنیا میں غالب رہے گی غیر قوموں پر جب تک افطار کرنے میں اول وقت اور سحر کرنے میں آخری وقت تک کریں گے. اس کے بعد بڑا اہم معاملہ ہے روزے کو خراب کرنے والی چیزیں. اس کو ذرا سا غور سے سنیں کہ روزے کو خراب کرنے والی چیزیں تاکہ اپنے آپ کو اس سے بچائیں. روزے کو نقصان پہنچانے والی، خراب کر دینے والی چیزیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. پہلے تو یہ سمجھیں ہمارے روزے کو خراب اور برباد کر دینے والی چیزیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. نمبر 1 ایسی چیزیں جو روزے کو باطل و فاسد کر دیتی ہیں، روزہ ہی ختم ہو جاتا ہے، روزہ ہوا ہی نہیں. اب آپ کو قضا کرنی پڑے گی یا قضا و کفارہ کرنا پڑے گا. روزے کو متاثر اور خراب کرنے والی چیزیں 2 طرح کی ہیں. نمبر 1 جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور روزہ ختم کر دیتی ہیں. روزہ آپ کا بعد ختم ہو گیا،
तौबा इस्तिग़फ़ार करें, क़ज़ा और कफ़ारा अदा करें। नंबर 2, ऐसी चीज़ें हैं रोज़े को ख़राब कर देने वाली जो रोज़े को बातिल तो नहीं करती लेकिन रोज़े के सवाब को बातिल कर देती हैं। फ़र्ज़ तो अदा हो जाता है, फरीज़ा अदा हो जाएगा, लेकिन रोज़े के फ़वाइद, अजर सवाब, इत्कुम मिनन नार या और बहुत सारी चीज़ें जो रोज़े के फ़वाइद हैं, उससे इंसान महरूम हो जाता है। कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला जू वल अतश। कितने रोज़ेदार ऐसे हैं, रोज़ा रखते हैं लेकिन उनके नाम आमाल में सिर्फ लिखा जाता है भूखा और प्यासा रहा, रोज़ेदार नहीं लिखा जाता। अब उनको समझें। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो रोज़े को बातिल कर देती है, रोज़ा ही ख़त्म हो जाता है, वो है नंबर 1 अक्ल और शुर्ब, कसदन खाना पीना। रोज़े की हालत में कसदन इंसान खा ले पी ले। अगर कोई चीज़ खाने पीने की इंसान के हलक से या नाक से, इस्लाम ने मैदे में जहाँ खाना आपका जाता है खाना पीना, वहाँ तक ग़िज़ा के जाने के 2 रास्ते बनाए हैं। एक तो हलक है और दूसरा नाक है। इसलिए कभी इंसान का ये खराब होता है तो नाक के जरिए उसको पाइप डालकर ग़िज़ा पहुंचाई जाती है। ये है खाने के 2 मनफस कहा जाता है, खाने पीने के 2 मनफस है। आप और बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन आप तेल लगाते हैं, तेल लगाते हैं ना, तेल यहाँ लगाएंगे, घंटे 2 घंटे के बाद सारा तेल खत्म हो जाए, कहाँ गया? हवा में तो नहीं उड़ा, तेल कहाँ चला जाता है? दर्द हड्डी में है और तेल कहाँ लगाते हैं? ऊपर। क्या ख्याल है? दर्द हड्डी में है और मलहम कहाँ लगाते हैं? ऊपर। तो हड्डी में जो दर्द है, ये अल्लाह मसान रखे हैं, अल्लाह ने रोए जो आपके हैं ये बड़े खैरबर, इनके नीचे सुराख है। इन चीज़ों के जरिए तेल पानी नहाते हैं तो पानी कहाँ जाता है? पूरा बदन ठंडा हो जाता है। कहते हैं हाँ तर हो गए। देखिए ये भी जा रहा है लेकिन खाने पीने के रास्ते से नहीं, किसी और रास्ते से जा रहा है। ये नुक्ता याद रखें तभी समझ में आएगा। खाने के कितने रास्ते हैं खाने पीने के? 2, एक नाक और दूसरे पेट। अगर हलक से अगर खाना पीना नहीं जाता तो कहाँ जाता है? नाक के जरिए। इसीलिए अल्लाह रसूल फरमाया जब रोज़ा रखते हो तो नाक पे पानी डालना तो इतना जोर से नहीं खींचना कि पानी अंदर चला जाए, वरना रोज़ा टूट जाएगा। वबालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकूना साइमन। आम तौर पर जब वज़ू करो तो पानी खूब जोर से नाक में खींचो ताकि सब कुछ जो जमा हो अंदर निकल जाए। नमाज में इसकी जरूरत ना पड़े। इल्ला अन तकूना साइमन, इल्ला है कि तुम रोज़े से हो तो ज़रा संभाल करे के नाक में पानी डालना। क्यों? कहीं अगर ज़ोर से खींचा और पानी अंदर चला गया तो रोज़ा खतरे में पड़ जाता है। वबालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकूना साइमन। तो ये दोनों खाना पीना अगर इन दोनों जगहों से पहुंचाया गया, चाहे खाने की चीज़ पीने की चीज़, तो उसका रोज़ा जो है वो टूट जाता है। ये लेकिन अगर खाना पीना भूल के खाया, भूल गया, तो अल्लाह ने फरमाया मन नसिया वह साइमुन
فأکل او شرب، اگر کوئی روزے میں تھا بھول کے کھا پی لیا تو اس کو چاہیے کہ روزہ پورا کر لے۔ فإنما أطعمه الله وسقاه، اللہ نے اس روزے دار پر کرم کر دیا، کھلا بھی دیا، بھلا کے کھلا پلا دیا، اس کا روزہ بھی پورا ہو گیا۔ لیکن دعا نہیں کرنا کہ اللہ بھلا دے۔ اگر انسان بھول گیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ نمبر 2، روزے کو باطل کر دینے والی چیز قصدن طے کرنا ہے۔ قصدن طے کرنا، اور اگر طے اپنے سے آ جائے، چاہے تھوڑی آئے یا زیادہ آئے، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ سنن ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من زرعہ القیء فلیس علیہ قضاء، اگر کسی کو قے ہو گئی اپنے سے، اسے کچھ قصد نہیں کیا، کھانے میں پینے میں کوئی چیز نقصان پہنچائی، اپنے آپ الٹی ہو گئی، تھوڑی ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا روزہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ قے کرنے میں اس کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہے۔ من ذرعہ القیء، آدمی نہیں چاہتا تھا لیکن قے اس پر غالب آ گئی، سمجھتے روکنے سے رک نہیں سکتی، بے اختیاری ہے۔ اگر قے اپنے سے خود بخود ہو جائے، تھوڑی یا زیادہ، ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا، لیکن جس نے خود قے کر دیا قصدن اپنے سے، اس کا روزہ باطل ہوگا، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ کیا مطلب ہے؟ کھانا پینا کھایا، کچھ تکلیف ہو رہی ہے، سوچتا ہے کہ الٹی تو نہیں ہو رہی ہے یا کھانے میں کچھ زیادہ آ گیا ہے، ایسا کریں، کوئی ایسی حرکت کریں کہ الٹی ہو جائے، اب الٹی کرنے کے لیے کچھ نہیں، اپنا ہاتھ اندر تک زیادہ ڈال دیا، اب یہ خود الٹی کی زبردستی قے کر رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز اور استعمال کرے کہ الٹی ہو جائے تاکہ اس کو سکون مل جائے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے قصدن قے کیا، جان بوجھ کر کے اپنے کسی حرکت سے، اسے چاہیے کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا، اس کو روزہ لوٹانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 3، کچھ لوگ سوچتے ہوں کہ نہیں، ہم نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ تھوڑی سی الٹی ہوئی، کئی مرتبہ ایسے سب کو اکٹھا کرنے زیادہ الٹی ہو جائے تو روزہ ہمارا باطل ہو جاتا ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث میں جو آیا ہو جائی ہے قصدن آپ روزہ قے کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر اپنے سے خود بخود قے آ جائے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، تھوڑی یا زیادہ، تو انشاءاللہ روزے میں فرق نہیں آتا۔ نمبر 3، عورت سے تعلق ہے، عورت روزے سے ہے، روزے کی حالت میں اس کا پیریڈ شروع ہو گیا، سحر کرنے کے بعد سے لے کر کے روزہ افطار کرنے کو سورج غروب ہونے کے پہلے تک، چاہے 10 ہی منٹ باقی ہو سورج غروب ہونے میں، پورا دن گزر گیا، اگر عورت کا پیریڈ شروع ہو گیا تو اس کا روزہ آٹومیٹک ٹوٹ گیا، اس روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ یہ مفترات صوم میں سے ہے، مبطلات صوم میں سے ہے۔ اسی طرح سے عورت وقت پورا ہوا، ولادت ہو گئی، تو ولادت ہونے کے بعد اگر رمضان میں روزہ سے تھی تو کوئی بھی وقت ہو، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے آدھے گھنٹے پہلے بھی اگر ولادت ہو گئی، عورت نفاس میں مبتلا ہو گئی، اس کا روزہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزے کی بھی قضا کرنی پڑے گی، عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے،
انشاءاللہ وہ اجر و ثواب پائے گی۔ کیوں؟ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک عورت پر یہ ایک بیماری مسلط کی ہے جو تقریباً تمام عورتوں کو ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے اس افطار پر کوئی گناہ نہیں، ممکن اللہ رب العالمین ان کو اجر و ثواب سے نوازے۔ نمبر 4، سب سے یعنی خطرناک اور گھناؤنا عمل جو انسان کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے، وہ یہ ہے کوئی شخص روزے کی حالت میں دن میں رمضان میں اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کر لے۔ یہ سب سے بدترین چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری رات ہمارے لیے اللہ نے حلال کر رکھا ہے۔ اب اگر روزے کی حالت میں کوئی مرد، چاہے دونوں راضی ہوں یا دونوں راضی نہ ہوں، ایک ہی راضی، اگر اس طرح حرکت کر لیا، جسمانی تعلق قائم کیا، تو اس کا روزہ باطل ہو گیا، دونوں کو روزہ باطل ہوا۔ اور اب اس روزے کا بہت خطرناک کفارہ ہے۔ 2 مہینے کا روزہ پے در پے لگاتار رکھنا پڑے گا۔ اللہ شریعت سے ٹکرانا، ناشکری، اتنی آسانی اللہ نے پیدا کیا، پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑے۔ صیام شہرین متتابعین، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا، ایک صاحب سے سردرد ہوا، جاؤ 2 مہینے کا روزہ، 2 مہینے کا روزہ۔ اور اگر 2 مہینے کا روزہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اگر طاقت نہیں ہے تو غلام آزاد کرنا، وہ بھی نہیں تو 60 مسکین کو، لیکن استطاعت کی بات ہے۔ اگر کوئی ناممکن ہے تب، لیکن ممکن ہے تبھی حرکت کیا ہے نا اس نے، تو ایسے عام طور پر یہ معافی نہیں ہے، مگر کیا رکھنا پڑے گا؟ لگاتار، تاکہ چربی پگھل جائے، پھر آئندہ کبھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور نہ 60 مسکین کو تو ماشاءاللہ سبھی کھلا دیں گے، رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ جائے، نہیں۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے اندر روزے کی طاقت ہے کہ نہیں طاقت ہے۔ خیانت نہ کریں، 2 مہینے کا روزہ رکھیں، اور متطابعین، بیچ میں ایک دن بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا سبق مل جائے گا کہ انشاءاللہ پھر زندگی میں دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ نمبر 5، اللہ اکبر، اپنے ہاتھ کو استعمال کر کے اپنی شہوت پوری کر لینا۔ بعض فقہاء نے کو زنا بالید قرار دیا۔ کیا قرار دیا ہے؟ زنا بالید، اردو میں مستدلی کہتے ہیں، پتہ نہیں میرے خیال سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، انگلش میں تو نہیں بتا سکتے کیا ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنا مادہ خارج کر دینا، اپنی شہوت پوری کر لینا، یہ سب سے گھناؤنا عمل ہے۔ صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، اپنے مستقبل کی زندگی، ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے، اگر کسی نے اس طرح سے کام کیا تو اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے کہ وہ کفارہ بھی دینا پڑے گا کیونکہ اس نے خواہش پوری کر لی اپنے، یا توبہ استغفار اور قضا کرنا پڑے گا۔ علماء کے 2 قول ہیں، زیادہ اہل علم کا قول یہی توبہ استغفار کرے اور اس روزے کی قضا کرے۔ لیکن یہی چیز اگر انسان سویا، رمضان کے مہینے میں روزہ ہے، صبح سویا، شیطانی خواب آیا، اگر اس میں اس کو ناپاکی ہو گئی تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ مکمل ہوگا، صرف غسل واجب ہوگا اور کپڑے کو صاف کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 6، روزے کو افطار کرنے والی کہتے ہیں طاقت کے لیے، غذا کے لیے کیا کہتے ہیں وہ انجیکشن، کیا کہتے ہیں،
ہاں گلوکوز، ہاں طاقت کے لیے بھائی ادھر روزہ رکھتے ہیں دن بھر تو مشکل ہوتا ہے، ایسا کرے کہ وہ وہ بھی روزے کو توڑ دیتا۔ کیوں؟ آپ اس کو کھانے پینے کی غذا میں استعمال کر رہے ہیں، تو باتفاق علماء یہ کھانے اور پینے کے زمرے میں آتا ہے، اسی لیے کھانا پینا سب بند ہو جاتا ہے تو اسی غذائی انجیکشن سے اس کو زندہ رکھتے۔ یہ بھی مبتلات 100 میں سے ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک چیز یہاں ٹائم ہو گیا ہے، یہاں ایک چیز ہے اس کو بہت غور سے سمجھیں۔ یہ تقریباً کتنے 6 چیزیں ہوئے مفترات، یہ ساری چیزیں روزے کے لیے یعنی روزہ توڑتی ہیں، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ یہ بڑی ضروری ہے، اس کو یاد رکھیں، 3 شرطوں کے ساتھ، یعنی یہ تمام 6 چیزیں، انہیں میں سے جو کچھ بھی کرے گا روزہ باطل ہو گیا۔ بعد میں توبہ استغفار قضا ہے، بعد میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، جس کی تفصیل گزر چکی، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ عالم ہو، قاصد ہو اور ذاکر ہو۔ وہ ذاکر نہیں، آپ کے حوالہ، ہاں 3 آدمی عالم ہو، قاصد ہو اور ذاکر ہو۔ جیسے آپ نے سنا کہ انسان کثر کھا پی لیا، اب روزہ اس کا ٹوٹے گا جس کے 3 شرطیں ہوں۔ نمبر 1 وہ عالم ہو، نمبر 2 قاصد ہو، نمبر 3 ذاکر ہو۔ عالم کا مطلب اسے اس بات کا علم ہو کہ ہاں یہ چیز اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عالم سے مراد مولانا نہیں تو سارے بڑے نقصان میں رہیں گے، سمجھ گئے نا؟ عالم سے مراد علم رکھنے والا، کہ کس کا علم، یعنی یہ چیز روزہ توڑ دینے والی ہے۔ اگر بیچارے کو معلوم ہی نہیں روزہ توڑ دینے والی چیز ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2 ذاکر ہو، یعنی بھولا نہ ہو بلکہ یاد ہو کہ ہم روزے سے ہیں۔ نمبر 3 قاصد ہو، ارادہ اور قصد کے ساتھ کرے تب، اگر قصد نہیں ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیں کہ روزے کو باطل کرنے والی 6 چیزیں ہیں، لیکن کب؟ 3 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 عالم ہو، نمبر 2 قاصد ہو، نمبر 3 ذاکر ہو۔ ان تینوں پر یہی بات روک دیتے ہیں، انشاءاللہ نماز عشاء پڑھیں گے پھر اس کے بعد۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔